الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 27 سے 31 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان چند آیات میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے اسے بہت ہی مختصر طریقے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسے غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ قرآن کریم کسی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ البتہ پچھلے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا یا جو واقعات پیش آئے، قرآن کریم ان میں سے صرف اس حصے کو پیش کرتا ہے جس سے کوئی ہمیں عبرت اور نصیحت ہو۔ پورا کا پورا قصہ، پوری کی پوری کہانی شروع سے آخر تک سب کچھ بیان کر دے، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو پیش آیا
جس جگہ یہ اس واقعہ کا کوئی حصہ بیان کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو مناسب ہے اس مناسبت سے جتنا حصہ بیان کرنا ہے جس سے ہمیں نصیحت مل سکتی ہے، موعظت مل سکتی، اتنے حصے کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ ٹھیک سے بیٹھ جائیے، آپ نیند آ رہی تو جا کے سو جائیے، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، سننا ہے تو ٹھیک سے بیٹھیے، سونا ہے تو جا کے سو جائیے۔ تو قرآن کریم جن واقعات کو بیان کرتا ہے وہ شروع تاخیر نہیں بیان کرتا، بلکہ جس جگہ جتنی مناسبت کی بات ہے اتنی سی بات بیان کر دیتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر لیں، اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو یہ سب سے پہلی آیت نمبر 27 سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے یعنی امت کے سامنے اور اس زمانے میں جو یہودی تھے ان کے بھی سامنے یہ واقعہ بیان کر دیجیے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اہل کتاب کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو کہ آگے جو قوم ہے اس سے جہاد کرنا ہے، اور جہاد میں فتح لکھی ہوئی ہے، یہ طے ہے کہ وہاں جانا ہے اور فتح پانا ہے۔ بہت کچھ سمجھایا لیکن اس کے باوجود وہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اس قوم کا یہ حال ہے کہ جہاں پر جو لوگ اللہ کو نہ مانتے ہوں، اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو سمجھانا بجھانا، اس سے اگر مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان سے جہاد کرنا، جہاد کر کے اس زمین کو پاک کرنا فساد سے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ساتھ لے کر کے جا رہے تھے، لیکن وہ کسی طرح جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بزدلی، زبردست قسم کی بزدلی انہوں نے دکھائی، کمزوری دکھائی، نہیں جا سکتے ہم۔ یہ ان کی بہت بڑی کمزوری تھی اور بہت ہی بڑا عہد کو توڑنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں ان کو جا کر کے جہاد کرنا چاہیے تھا وہاں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ جن لوگوں کو اس دنیا سے ختم کر دینا تھا وہاں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اس دنیا کے جو سب سے بہتر سے بہتر لوگ ہیں یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور ان کے اصحاب اور ان کے طریقے پہ چلنے والے اولیاء کرام، ان سب کی تعظیم، ان سب کا ادب، ان کے طریقے کو اپنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں بھی غلطی کی، بہت بڑی غلطی، کہ بجائے انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے کے ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ جن کو ختم کرنا تھا اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جن کا ادب، جن کی تعظیم، جن کی فرما برداری کرنی تھی انہی کو قتل کرنے کے لیے روادار ہو گئے۔ گویا دونوں طرف یہ افراط و تفریط کے شکار ہیں، درمیانی راستہ جو ہے اس کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، دنیا میں جو سب سے پہلے قتل کا واقعہ پیش آیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو یہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ دنیا میں آج جتنے انسان ہیں سب کے سب ایک انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، انہی سے اللہ تعالیٰ نے سارے مردوں کو ساری عورتوں کو پیدا کیا، اور آج دنیا میں اربوں خربوں انسان پائے جا رہے ہیں، ان کی ابتدا وہیں ایک سے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے انہی کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا کو بنایا، اور پھر اس سے سارے انسانوں کو، سارے مردوں کو، ساری عورتوں کو دنیا میں پیدا دیا۔
تو سارے انسانوں کی پیدائش ایک ذات سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس کا بھی تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ترتیب یہ بنائی گئی تھی اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بنائی کہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایک ساتھ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اس کو توأم کہا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں جڑواں کہا جاتا ہے، جڑواں بچہ پیدا ہو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں بالکل شروع میں جڑواں بچے پیدا ہوتے، اور اس طریقے سے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر اس کے بعد جب دوسری پیدائش ہوتی تو اس میں بھی ایسے ہی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر تیسری پیدائش ہوتی تو اس میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی، یہی ترتیب چل رہی تھی۔ اس کو توأم کہا جاتا ہے کہ توأم پیدائش ہوا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ 20 بطن سے 40 اولاد ہوئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور اس زمانے کی شریعت اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ جو ایک ساتھ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، ان کو آپ مان لیجئے کہ یہ دونوں حقیقی بھائی بہن، سگی بھائی بہن۔ اس کے بعد پھر جو دوسرے دو پیدا ہوئے جڑواں، وہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہیں۔ پھر تیسرے جو پیدا ہوئے وہ آپس میں سگے بھائی بہن۔ اب جب یہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، شادی کا مسئلہ آئے، نکاح کا مسئلہ آئے، تو نکاح کی یہ ترتیب بنائی گئی تھی کہ پہلے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوا اور دوسرے بطن سے جو لڑکی پیدا ہوئی، ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ پہلے بطن سے جو لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں، منع۔ جس طریقے سے حقیقی اور سگی بہن سے نکاح کرنا، شادی کرنا منع، اس طریقے سے اس زمانے کی شریعت یہ تھی کہ ایک ساتھ جو جڑواں پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں بھائی بہن حقیقی اور سگے کہلاتے، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ ہاں، پہلے بطن سے جو لڑکا اور دوسرے بطن سے جو لڑکی، ان دونوں کا نکاح ہوگا، اور پھر پہلے بطن کی جو لڑکی ہے اور دوسرے بطن کا جو لڑکا ہے اس سے نکاح ہوگا۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی۔ اسی ترتیب کے مطابق پہلے توأم میں جو پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا قابیل، بڑے قاف سے قابیل، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے توأم میں جو دوسرے پیدا ہوئے لڑکا اور لڑکی، تو دوسرے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا حابیل۔ تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قابیل یہ پہلا ہے لہذا یہ بڑا ہے، حابیل یہ دوسرے میں ہے لہذا یہ چھوٹا ہے۔ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، تو اس زمانے کی شریعت کے مطابق ترتیب کیا ہوگی کہ قابیل کا نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کے ساتھ، اور حابیل کا نکاح ہوگا قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کے ساتھ۔ جب یہ دونوں بالغ ہو گئے اور ان کے نکاح کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا کہ آپ اس طرح نکاح کر دیں۔ قابیل کا نکاح حابیل کی جو سگی اپنی بہن ہوئی ان سے، اور حابیل کا نکاح قابیل کی جو اپنی سگی بہن ہوئی ان سے کر۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی حکم دے دیا قابیل کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے، تمہارا نکاح ہم اس سے کر دے رہے ہیں، اور حابیل سے کہا تمہارا نکاح اس سے کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو بات ایسی ہو گئی کہ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی، قابیل کا کہنا تھا کہ مجھے تو یہ بچی پسند ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے حرام کیا ہے، وہ اس کا نکاح حابیل سے ہوگا، اور تمہارا نکاح جس سے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن قابیل یہ گویا کی فرما برداری کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا اپنے ابا جان سے کہ ابا جان، آپ اپنی مرضی سے ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم نہیں ہے۔ اس نے ایسی بات کہہ دی، آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہرحال بہتیرا سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔
دل کچھ ایسی چیز ہی ہے کہ دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے یا جس کی محبت بیٹھ جاتی ہے جلدی نکلتی نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں ہو گیا، بہت سمجھانے کے باوجود بھی وہ تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فیصلہ کیا، بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ یہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جو تمہاری اپنی حقیقی بہن ہے اقلیمیہ، یہ میرے پاس رہے گی، میرے پاس اسے رہنے دو۔ تم دونوں کے دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لیں گے یہ بچی ہم اسی کے حوالے کرتے ہیں، اسی سے اس کا نکاح کرتے ہیں۔ یہ ایک فیصلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو اس کو بھی جائز کر دیا جا سکے گا قربانی کے ذریعے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ جب یہ قربانی کریں گے تو ایک شخص جو حابیل ہے وہ اس کی قربانی خالص اللہ کے لیے ہوگی، اور یہ جو قابیل ہے اس کی نیت قربانی کرنے میں ایک لڑکی حاصل کرنا، اس نیت سے قربانی اس کا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیت دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون خالص میرے لیے کر رہا ہے اور کون خالص میرے لیے نہیں کر رہا بلکہ کسی اور غرض کسی اور مقصد کے لیے کر رہا، یہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ یہ قابیل جو قربانی پیش کرے گا وہ کس لیے کرے گا، ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اور حابیل یہ جو قربانی پیش کریں گے یہ خالص اللہ کے لیے پیش کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے کرے گا وہی قبول ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کی قربانی قبول ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ دونوں کے دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی میں یہ بچی اس کے حوالے کر دوں گا، اس سے نکاح کر۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حابیل جو چھوٹے تھے لیکن اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی سچی، اور اپنے ابا جان کی بھی عظمت ان کے دل میں تھی، اور ان کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ یہ جانور پالتے تھے، بھیڑ بکری وغیرہ۔ تو انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے ایک سب سے بہترین جانور دمبا کو چنا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے مجھے کرنا ہے۔ تو بالکل خالص اللہ کے لیے ایک دم سچے دل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کو اپنے دل میں رکھ کر کے یہ نیت کر کے بہتر سے بہتر ایک جانور کو انہوں نے چنا جو ان کے پاس تھا، چن کر کے اس کو اللہ کی راہ کے لیے صدقہ قربانی کرنے کے لیے چن لیا۔ اور یہ قابیل جو بڑے تھے انہوں نے سوچا کہ مجھے تو بہرحال اس سے شادی کرنی ہی ہے، تو یہ کھیتی کیا کرتے تھے، تو اپنے کھیت میں سے کچھ چیزوں کو لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو اچھی اچھی چیزیں تھیں تو اس کو تو نکال لیا اپنے کھانے کے لیے، اور جو بہت اچھی نہیں تھی اسی کو نکالا صدقہ کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، قربان اللہ کی راہ میں قربان کرنے۔ تو نیت کا فرق تو یہی ہو گیا۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، چونکہ صدقہ لینے والا کوئی تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی شریعت میں یہ قانون بنایا تھا کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہو، صدقہ کرنا ہو، اس کو ایک پہاڑ پر کوئی خاص جگہ میں لے جا کے رکھ دیں، اس نیت سے کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا، میں نے اسے خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، قربان اللہ کی راہ میں کر دیا۔ وہاں رکھ دیں، آسمان سے ایک سفید آگ آتی، آ کر کے اس کو کھا جاتی۔ یہ آگ کا آنا اور اس کو کھا جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ چیز قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر دیا۔ اور اگر آگ نہیں آئی، آگ نے اس کو نہیں کھایا، چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قربانی، یہ صدقہ، یہ خیرات قبول نہیں ہوئی۔ یہی اس زمانے کا طریقہ تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ انہوں نے تو ایک میڈھا بہترین دمبا رکھا حضرت حابیل نے، اور جو بڑے میاں تھے قابیل، انہوں نے بس کچھ اپنے کھیت کا کچھ حصہ رکھ دیا۔ بس آسمانی آتش، آگ آئی، سفید آگ آئی، آ کر کے اس نے میڈھے کو جلا دیا، اس کے دمبے کو جلا دیا، اور اس کی جو قربانی تھی حابیل کی جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ اسی طرح پڑی رہی۔ اب یہ بات بہت ہی کھل کر سامنے آ گئی، بہت ہی واضح طریقے سے، کہ حابیل جو چھوٹے ہیں ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل جو بڑے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں، وہ اسی طرح پڑی رہ گئی۔ جب اسی طرح پڑی رہ گئی تو اب
قابیل کو اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی، اور لوگوں کو بھی جو بھی موجود تھے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی، حضرت حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور قبول نہیں ہونے کا پھر نتیجہ بھی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ حابیل کا نکاح اس سے ہو جائے گا، اور قابیل کو اس کی فکر ہو گئی کہ میرا نکاح نہیں ہو پائے گا۔ اب یہ چلیں گے، دوسرے لوگ ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ اس سے نکاح نہیں کر سکے، تو یہ تو میرے لیے کیا ہے، حسد، میرے لیے ذلت کی بات ہے۔ اس لیے اب اس نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ سبق لیتا، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس طرح زندگی گزارو گے کہ تمہاری عزت لوگوں کے درمیان رہے اور میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری ذلت رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا، میں تو تمہیں قتل کر ڈالوں۔ یہ قابیل نے ارادہ کر لیا کہ میں اسے قتل کروں۔ اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑا ارادہ ہو، یہ دنیا کا سب سے پہلا معاملہ ہے جس میں قتل کا ذکر آیا۔ روایات بہت ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے کہاں رکھے، مختصر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قتل کیسے کیا جائے اس کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا، چونکہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی قتل ہوا ہی نہیں تھا، کیسے کیا ہوتا ہے یہ بھی کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک ارادہ کر لیا کہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ بہرحال شیطان نے بھی مدد کی، شیطان نے مدد کی، اس طرح مدد کی کہ اس کے سامنے ایک جانور کو لا کر کے پتھر پہ اس کا سر رکھا اور دوسرے پتھر سے زور سے اس کے سر کو کچل دیا مار کر کے۔ قابیل نے دیکھ لیا کہ ہاں کسی کو مارا جاتا ہے تو ایسے مارا جاتا ہے۔ یہ ابلیس اور شیطان نے بہت بڑی مدد کی قتل کرنے پر کہ ایسے کسی کو مارا جائے جان سے تو ایسے مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے جب دیکھ لیا تو سیکھ لیا، گویا ابلیس نے سکھلا دیا۔ تو یہ اسی طریقے پر روایت کے مطابق حابیل سو رہے تھے، یا زبردستی اس کو کھینچ کے لے جا کر کے پتھر پہ اس کا سر رکھ کر کے دوسرے پتھر سے اس کو کچلیں، اور دنیا کا یہ سب سے پہلا قتل جو ہے پیش آ گیا۔ قابیل جو بڑا تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ چھوٹا بھائی، روایات بتلاتی ہے کہ یہ چھوٹا بھائی اس سے صحت مند تھا، اس سے زیادہ طاقتور تھا، اگر یہ چاہتا اس کو اٹھا کے پٹکنا، اس کو ختم کرنا تو آسانی سے کر دیتا، کیونکہ یہ صحت مند تھا، طاقتور تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی عظمت دل میں تھی، اپنے ابا جان کی بات دل میں تھی۔ اس لیے جب اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا جان، اگر آپ قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیں گے، قتل کریں گے، تو میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ کیا اللہ کا ڈر! سچ میں حابیل کے دل میں واقعتاً اللہ کا عجیب و غریب خوف تھا، چھوٹا بھائی تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے اس نے برجستہ کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر آپ نے ہاتھ بڑھایا قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ آپ کو قتل کروں، میں تو خاموش ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اپنے چھوٹے بھائی کی شرافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے نفس کی طبیعت، نفس نے اور ابھارا کی، تب تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، تو ایک طرف نفس کی شرارت اور دوسری طرف دوسرے چھوٹے بھائی کی شرافت، ان دونوں سے اس کی ہمت اور بڑھی، اس کا جذبہ اور بڑھا، اور آخر کار اس نے قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سامنے موجود نہیں تھے، ظاہر ہے کہ قتل کرنے والا کام تو سامنے کر نہیں سکتا تھا۔ روایت بتلاتے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما تھے، طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ عجیب عجیب باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کھانا خراب ہوتا ہی نہیں تھا، زمین پر کوئی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، کوئی پھل خراب نہیں ہوتا تھا، کوئی پھل کھٹا نہیں ہوتا تھا، سب میٹھا ہی اور اچھا ہی ہوتا تھا، درختوں میں کانٹے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ دنیا میں اتنا بڑا پہلا واقعہ پیش آیا قتل کا، یہ چونکہ اس حساب سے کہ سب سے پہلا ہے، اس لیے سب سے بڑا واقعہ ہو گیا۔ اس واقعہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ درختوں میں کانٹے نکل آئے، جتنے درختوں میں آپ کانٹے دیکھتے ہیں کانٹے نکل آئے، پھلوں میں کھٹاس پیدا ہو گئی، بہت سے پھل کھٹے ہو گئے، اور زمین کا رنگ بدل گیا، پانی میں تلخی آ گئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کھارا ہو گیا، پانی میں شور پیدا ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں، زمین پہ کوئی دھول نہیں تھی، زمین میں دھول پیدا ہو گئی، یعنی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی اس واقعے سے، کیونکہ اللہ کی بہت ہی بڑی ناراضگی کا یہ سبب ہے۔ قتل ایک ایسی چیز ہے کہ کہا جائے تو اس سے بڑا کوئی چیز، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا ظلم کے اعتبار سے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یقیناً شرک جس کو قرآن نے کہا نہ شرک لظلم عظیم، شرک یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، اور قتل کسی انسان کو دوسرے کو قتل کر دینا حقوق العباد میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم قتل ہے۔ تو یہ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، اس لیے دنیا میں بھی بہت عجیب باتیں پیش آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو غم لاحق ہوا، جو رنج لاحق ہوا، انہوں نے ان حالات کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ معلوم ہوتا کوئی واقعہ پیش آ گیا، زمین کا رنگ بدل گیا، آسمان کا رنگ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ چنانچہ وہ جلدی سے آ کر کے پوچھا قابیل سے کہ حابیل کہاں ہے؟ تو اس نے کچھ الٹا جواب دے دیا کہ اس کی نگرانی آپ تھوڑی مجھے دے کے گئے تھے، اس طرح کی بات کی۔ بہرحال آپ کو پتہ چلا تو آپ کو اتنا غم ہوا کہ روایات بتاتے کہ اس کے بعد سے پھر کبھی آپ ہنسے نہیں، پھر آپ کو کبھی ہنسی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بعد آپ تقریباً 130 برس زندہ رہے، مگر کبھی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ نہیں آئی۔ ایسا غم، ایسا رنج آیا کہ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسی تکلیف ہوئی ان کو، ایسی تکلیف ہوئی کہ پھر کبھی اس کے بعد وہ کبھی ہنسے ہی، اتنا غم ان کو پیش آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس واقعہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس واقعہ کو بیان کیجیے، تو آپ کے سامنے یہ واقعہ آ گیا۔ اس واقعہ میں قابیل جس نے غلطی کی، ناحق قتل کیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حابیل اس نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو اپنا ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، اور جب قربانی اس کی قبول ہو گئی تھی اور اس کی نہیں ہوئی تھی تو وہ غصے ہوا اور حسد کی آگ میں جلا، اور جل کے کہا کہ میں قتل کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ کسی طرح نہیں بڑھایا، اور یہ کہا کہ اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کوئی قصور ہو تو آپ قتل کریں تو تب بھی تو درست نہیں ہوگا، لیکن ظاہر اسباب میں کہا جا سکتا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ اس جملے سے یہی اپنے بھائی کو ابھارنا تھا کہ آپ بھی اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، آپ کی بھی قربانی قبول ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اب اس واقعہ کا مختصر سا ذکر آپ کے سامنے آنے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی اب بتاتے چلیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کسی نیکی کو جاری کرتا ہے، کسی نیکی کو، کسی بھلائی کو جاری کرتا ہے، تو اس نیکی کو جاری کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس نیکی کو کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آگے یہ فرمایا کہ اور اگر کسی نے کوئی برائی، کوئی غلط کام جاری کیا اور اس کے بعد دوسرے لوگ اسی برائی کو کرتے رہے، تو جس نے سب سے پہلے اس برائی کو جاری کیا ہے اس کا گناہ اس کو ہوگا، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ وہ برائی کرتے رہیں گے ان سب کی برائی کا گناہ اس ایک کو ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ اس ارشاد کے نتیجے میں، اور بلکہ براہ راست آپ نے قابیل کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کے بعد سے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، جتنے بھی اس طرح کسی کی جان لے لی جائے گی، ناحق خون جو بھی بہے گا، ان سب کا گناہ وہ ناحق قتل کرنے والے کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا ایک حصہ اس کو بھی ملے۔ کس کو؟ جو سب سے پہلا قاتل ہے قابیل، جس کا نام۔ اس حساب سے اگر سوچا جائے
تو دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہے اور کتنی بڑی غلطی اس نے کی ہے کہ قیامت تک کے قتل کا گناہ اس کو ہوتا رہے گا، اس کو ہوتا رہے گا، اس کو ہوتا رہے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد لوگ کانپ جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی برائی نہ ہو جائے جو جاری ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو جاری ہو جائے، کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ اسی کو دیکھا دیکھی سب لوگ کرنے لگ جائیں۔ مثال کے طور پر اس سے آپ حضرات ہم سے بہتر مثالیں نکال لیں گے۔ ہم ایک مثال صرف آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے، کسی نے کمانے کا غلط طریقہ ایجاد کر لیا، حرام کوئی طریقہ ایجاد کر لیا کہ اس طریقے سے اب میں کمایا کروں گا، اس نے ایک غلط طریقہ ایجاد کر لیا، اب اسی کا دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی کہا یہ تو بہت اچھا طریقہ بھائی، بیٹھے بیٹھے پیسہ آ رہا، لہذا ہم بھی اپنا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ پھر تیسرا تو جتنے لوگ اس حرام طریقے کو، غلط طریقے کو اپناتے چلے جائیں گے تو ان کو حرام کمانے کا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ پہلا شخص جو ہے جس نے اس طریقے کو ایجاد کیا، جس نے یہ طریقہ جاری کیا، اس کو ہر ایک کے کمانے کا گناہ اس کو بھی ہوتا رہے گا، ہر ایک کو، ہر ایک کا گناہ، ہر ایک کی کمائی تو نہیں آئے گی لیکن ہر ایک کا گناہ اس کے پاس آتا رہے گا۔ ایسے ہی جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی برائی جو کسی نے شروع کی، سب سے پہلا ایجاد کیا اور اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے کیا، تو پھر اب پوچھیے ایک علاقے کی بات ہے کہ اس علاقے میں لوگ کام کرتے ہیں، کام کرتے کرتے اپنے آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اسی کام کے دوران میرے ہاتھ میں مثلا چوٹ لگ گئی، جب چوٹ لگ گئی ہے لہذا مجھے چھٹی چاہیے، اب وہ چھٹی ہو جائے گی لیکن پیسہ ملتا ہے، اس لیے کہ کام کے دوران چوٹ لگ گئی ہے لہذا پیسہ ملتا رہے گا، پھر جب وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر لکھ دے گا کہ ہاں آپ فٹ ہیں تو اس کے بعد سے کام میں آ جانا ضروری ہوگا، یہ قانون ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے چوٹ لگا لیتے، کچھ لوگ جا کر کے اپنی انگلی توڑوا لیتے، باقاعدہ اس کے لیے انگلی توڑنے کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، تیار بیٹھے ہوئے کہ آؤ تم انگلی توڑواؤ، اور اب یہ جا کے لوگ انگلی توڑواتے ہیں اور جا کے بتلاتے ہیں کہ ہم کو کام کرتے کرتے یہ زخم لگ گیا، یہ انگلی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں ان کو پیسہ ملتا رہتا، پیسہ ملتا رہتا۔ اب ایک شخص نے دیکھا ارے یہ تو مہینوں دیکھ رہے بیٹھا ہوا گھر میں، پورا سال ہو گیا بیٹھا ہوا ہے، بولے پیسہ، بولے ہاں مل رہا ہے، پیسہ تو مل رہا ہے، آ جا رہا پیسہ مل رہا ہے، تو بہت اچھا طریقہ ہے تو ہم بھی انگلی توڑوا دیں گے، بس وہ بھی جا کے توڑواتا۔ تو سب سے پہلے جس نے انگلی توڑوائی یا جس نے زخم لگوایا اس نے تو ایک غلط طریقہ اپنایا، لیکن اس کا دیکھا دیکھی اب دوسرے اور تیسرے اور چوتھے، بلکہ اب لوگ ترغیب دیتے دوسرے کو، کہاں جا کے اتنی محنت کرتے ہو، بیوقوف آدمی ہو، ایک انگلی توڑواؤ، گھر میں بیٹھے رہو، پیسہ آتا رہے گا، پیسہ آتا رہے گا۔ یہ میں سب سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ لوگ کر رہے ہیں حرام کمانے کے لیے، انگلی توڑوا لے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اس سے پھر کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اور اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں اور کیا کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کاش ہم لوگوں کو سچی اور صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم سب لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے تو ہم کو سب صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے بہت دور کر لیا ہے، اسی لیے ہم سب کو یہ سب چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں اور قرآن کی بات کم سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا بیٹا قابیل، اس نے سب سے پہلا قتل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب قیامت تک جتنا بھی قتل ہوگا ہر ایک کا حصہ اس کے اوپر، ہر ایک کا۔ آپ سوچئے کہ کہاں گیا وہ، کہاں گیا اور کتنی بڑی بات پیش آ گئی اس کے لیے۔ اور حابیل نے جو دو باتیں کہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس جملے کی وجہ سے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین کانپ جاتے، ڈر جاتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عامر ابن عبداللہ، وہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ جو دوسرے حضرات تھے کہنے لگے حضرت آپ نے تو پوری زندگی نیکی ہی نیکی میں گزاری ہے، ہمیشہ عبادات ہی میں آپ گزارتے رہے ہیں، تو اس میں رونے کی کیا بات، موت تو سب کو ہی آنی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والوں ہی کا قبول کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ تقوی والوں میں سے میں ہوں اللہ کے نزدیک یا نہیں، اس کا خوف مجھے ستا۔ تو بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگان دین اس ایک جملے سے جو تھرا رہے ہیں، آپ کو بتایا نہیں جا سکتا کس کا۔ یہ سب سے پہلا واقعہ جو پیش آیا، دونوں طرف سے، قابیل نے جیسی غلطی کی اس کی طرف سے اور حابیل نے جتنی بڑی بات پیش کی ہے اس کی طرف سے، دونوں طرف سے عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر نیکی کریں تو بھی خوش نہ ہو، ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں تقوی اس میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوی والوں میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ تو نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق اسی زمانے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ واقعہ سنا کر کے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہمیں دے، بہت ہی بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے۔ اس لیے اب ہم کو ایک طرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، دوسری طرف نیکی کرنا ہے تو ڈرتے ڈرتے کرنا، اور دوسروں کو بتانا نہیں ہے کہ ہاں ہم تو یہ کر رہے ہیں، میں تو ایسا کرتا ہوں، میں تو ویسا کرتا ہوں۔ آپ نے جو مثل سنا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، سنا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کرو، اس کو بیان کرتے مت پھرو، کیا پتہ کیا ہوا نہیں ہوا، قبولیت میں گیا کہ نہیں گیا۔ ان دونوں کی یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا سبق ہے، اسی کو ہم کو دیکھنا ہے، اسی پر دھیان دینا ہے، اسی پر توجہ دینا ہے۔ جہاں قابیل کے حصے میں کسی کے قتل کا گناہ جاتا ہے، وہیں ابلیس جس نے قتل کرنے کا طریقہ سکھایا اس کے حصے میں بھی گناہ جاتا ہے، تو وہ سکھانے والا ہے، وہ تو اس سے بھی آگے وہ تو نمبر 1 پہ ہو گیا، وہ سکھا رہا ہے تو اس کے بھی حصے میں ایک ایک جا رہا ہے، اسی لیے ابلیس اس کا بھی گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنا تو جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، یہ دوسروں کا گناہ جو قتل کا ہے وہ بھی اس کے حصے میں جاتا رہتا ہے۔ آخری چیز، قتل کرنے کے بعد اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب میں اس کو کیا کروں، اس لیے کہ اس سے پہلے تو کسی کی میت بھی نہیں ہوئی تھی، کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ جس کو دفن کیا جاتا یا کچھ کیا جاتا۔ یہ پہلی جو جان گئی ہے وہ قتل ہی کی گئی، قتل کے ذریعے سے، اس لیے اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کیا کروں، میں اسے کیا کروں۔ روایات میں بہت طرح کی باتیں ہیں کہ وہ اپنی پیٹھ پر لے کر کے ٹہلتا رہا اور پریشان ہوتا رہا، اسے کیا کروں، اسے کیا کروں۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہلے تو یہ چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا تھا، اب تو نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ ہنستا ہے، تو اپنے کاندھے پہ لے کر کے خود اسے چلتا رہا، اسے کہاں لے جاؤں، کیا کروں کیا کروں، کچھ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا تھا، اور اسی کو لے کے ڈھوتا پھرتا رہا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حل پیش کیا، چونکہ قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اتنا حقیر، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے کوہ کو بھیجا، جس کو کہا جاتا ہے ایک حقیر جانور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کوہ آیا اور آ کر کے وہ اپنی چونچ سے زمین کو کھودنے لگا، کھودتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ کھود لیا تو ایک روایت کے مطابق ایک دوسرا کوہ جو مرا ہوا تھا اس کو اس میں ڈال کے وہ اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو افسوس ہونے لگا کہ افسوس، میں ایک کوے کے برابر بھی نہیں رہا، جتنی سمجھ ایک کوے کے پاس تھی، جتنی ذہانت اس کے پاس تھی، اتنے بھی میں نہیں رہا۔ اس کو افسوس ہونے لگا، بہت ہی شرمندگی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے اس کو سکھایا، گویا کوے کو اس کا معلم بنا دیا، اس کو کوے کا ایک شاگرد بنا دیا۔ تو کوے نے آ کر کے اس کو سکھایا، اور کوے کی چالاکی تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں بہت زیادہ، اور چھپانا یہ اس کی فطرت ہے۔ اپنی غذا جب وہ لے گا، ساتھ ساتھ جس کو کھا لیا، لیکن جس کو ساتھ ساتھ ابھی نہیں کھانا ہے تو اس کو چھپانے کی اس کی فطرت ہے۔ وہ جگہ تلاش کرتا ہے کہ کہاں چھپائیں، جا کر کے مناسب جگہ پہ کھوج کر کے اس کو چھپا دیتا ہے۔ کوئی جگہ نہیں ملتی تو زمین تھوڑی سی کھود کر کے اس کے اندر چھپا دیتا ہے، اور پھر اسے یاد بھی رکھتا ہے اور اپنے وقت پر پھر اس جگہ سے جا کے نکال لیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے تو اس انسان کو بھی پہچان لیتا ہے، اور پہچان کر کے جہاں اس کو دیکھتا اس کے سر پہ ٹھوک مارتا ہے۔ تو یہ سب کوے میں بہت سی صفات ہیں، تو کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی، تب جا کر کے اس کی سمجھ میں بات آئی، پھر اس نے زمین کو کھود کر کے اس کے اندر اس کو دفن کیا۔
یہ تو اس واقعہ کا خلاصہ ہو گیا. اب ہم آیات پڑھتے ہیں اور جہاں کوئی اور ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے. حق کے ساتھ سنا دیجئے، حق کے ساتھ قصہ سنا دیجئے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی شخص بھی تاریخی بات کوئی پیش کرے، کوئی واقعہ سنائے تو ضروری ہے کہ سچ سنائے، اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے نہ کرے. کمی بیشی کر دینے کی وجہ سے واقعہ کا رخ بدل جاتا ہے. بعض دفعہ ایک لفظ بدل دینے سے واقعہ کا معنی مطلب ہی بدل جاتا ہے، انسان دوسرا مطلب لے لیتا ہے. بہت سی جگہ واقعات کو غلط طریقے سے سنانے کی وجہ سے فساد ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنائیے، سچ سنائیے، صحیح سنائیے، بالکل حق سنائیے. اس میں ہمارے لیے اس میں بھی سبق ہے کہ کوئی واقعہ سنائے، کوئی بات سنائے تو صحیح سنانا چاہیے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. دوسرے جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کون تھا؟ وہی بڑا بیٹا تھا، اسی کا نام قابیل تھا. تو اس نے کہا لأقتلنک، میں تو ضرور اب تمہیں مار ڈالوں گا. تو چھوٹے بھائی نے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی میرا کیا قصور ہے اگر قربانی قبول ہو گئی تو یہ تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی سے قبول کرتے ہیں، جس میں تقوی نہیں اس کو نہیں قبول کرتے، یہ ان کا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں جتنے اعمال ہیں ان میں سے کوئی ایک عمل بھی قبول ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک عمل قبول ہو گیا، کوئی ایک عمل بھی، تو ساری زمین سونا بن کر کے میرے قبضے میں آ جائے، مجھے اس سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میرا ایک عمل قبول ہو جائے. کتنی اہمیت تھی حضرات یہ عمل کی قبولیت کی. عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی رسول جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا ایک عمل قبول ہو جائے، کوئی بھی ایک عمل اپنی زندگی کا، تو وہ میرے نزدیک کتنی محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے کہ پوری زمین سونا بنا کر کے میرے قبضے میں دے دی جائے تو اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے کہ میرا ایک عمل قبول. اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو ہم لوگوں کو بھی فکر کرنا چاہیے نا کہ ایسا عمل میں کروں کہ قبول ہو جائے، اور اس کے لیے تقوی شرط اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں ہی سے قبول کرتے ہیں. لئن بسطت الیہ، اگر تم اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. یہ جو دوسرا بھائی ہے جس نے کہا کہ میں نہیں بڑھاؤں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں بعض صحابہ کرام کو. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی فساد کا زمانہ آ جائے، فتنوں کا زمانہ آ جائے اور اس زمانے میں قتل و غارت گری عام ہو جائے تو میں اس وقت کیا کروں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں. کہا میرے گھر میں بھی کوئی گھس جائے تو کیا کروں گا؟ کہا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے جس نے اچھائی کیا تو اس کے مطابق عمل کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ فتنوں کا زمانہ، فساد کا زمانہ، ایک دم فساد عام ہو جائے، ہر جگہ قتل خون ریزی ہونے لگ جائے تو تم پھر ہتھیار لے کر کے تم قتل خون ریزی مت بڑھ جانا، بلکہ اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہاں بھی کوئی گھس جائے؟ تو آپ نے کہا کہ آدم کے 2 بیٹوں میں جس نے شرافت کا کام کیا تھا وہی تم بھی کر لینا. مطلب تم اس وقت مت اٹھا، تم قتل ہی ہو جاؤ گے، یہی ہوگا، لیکن آخرت کے عذاب سے تو بچ جاؤ گے. وہ تمہارا بھی گناہ اپنے سر لے لے گا اور اپنا گناہ تو اپنے سر رکھے گا ہی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی. وہ کہتا ہے انی ارید ان تبوء باسمی، حابیل جو چھوٹا بھائی وہ کہہ رہا انی ارید ان تبوء باسمی، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ لے لو. یعنی قتل کرو گے، مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کرنے کا گناہ، اور اس سے پہلے جو گناہ کر رکھے وہ گناہ، سارا گناہ تمہارے ہی پاس رہے. میں آگے بڑھوں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، اس لیے میں آگے نہیں بڑھتا. فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے، جو ظلم کرنے والے ان کا بدلہ یہی ہے. فطوعت له نفسه، پھر اس کے نفس نے، اس کے جی نے یہی کہا کہ نہیں میں اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیتا ہوں. چنانچہ اس نے قتل ہی کر دیا. پھر قتل کر کے نقصان والوں میں ہو گیا، بہت بڑے گھاٹے والوں میں ہو گیا. پھر اس کے ساتھ جو رسوائی ہوئی اور اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا
وہ بہت ہی دردناک ہے وہ، تو وہ بہت ہی بڑے گھاٹے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین میں کورید رہا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ کیسے چھپایا جاتا ہے کسی کو۔ جب اس نے یہ دکھا دیا تب دیکھ کر کے کہتا یا ویلتا اعجزت، ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہو سکتا۔ فأواری سوءة أخی، پھر میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فأصبح من النادمین، تو میں ندامت والوں میں سے ہو گیا۔ جو اس قصے سے جو عبرت ہمیں ملی ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ روایات میں ایک بات اور آتی ہے، اس کو بھی ہم سنا دیں۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جسم میں بدبو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی اپنے دوست کو دفن ہی نہ کرتا، اپنے پاس ہی رکھے رہتا۔ بھائی اس سے محبت ہے، اس سے تعلق ہے، یہ میرے ہی پاس رہے، میں دیکھتا تو رہوں گا، اس سے تسلی تو ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھتے نہیں اس زمانے میں لوگ اس کی شکل بنا بنا کے رکھتے ہیں، اگر وہ خراب نہ ہوتا تو شکل بنانے کی ضرورت کیا تھی، اسی کو رکھے رہتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گویا کی بدبو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سب لوگ رکھے رہتے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جب اس کے یہاں سے جنازہ نکلنے لگا تو پکڑ کے جنازہ کو پکڑ لی، مت لے جاؤ، اور رونے لگی ایسا جیسے پاگل ہو گئی۔ ایسا آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ تو اگر یہ جنازہ، یہ لاش جو جس میں بدبو ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اگر یہ بدبو نہ ہوتی تو لوگ کیا کرتے، جانے دیتے، دفن کرنے دیتے، گھر ہی میں رکھے رہتے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ورنہ بادشاہ لوگ سب رکھے رہتے اور اس کو خزانہ بناتے، پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز ہو جاتی پھر یہ، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیڑے ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب ہم لوگوں کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا اور بتایا ہے۔ بہت سی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اب دعا کر لیجئے، یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں جو آخری تاریخ تھی 14 تاریخ، اب وہ بڑھا کر کے 28 تک کر دی گئی، 28 جولائی تک۔ اس لیے اب بھی جو حضرات نہ کر سکے ہوں یا جانتے ہوں کہ فلاں نہیں کر سکا ہے تو اس کام کو آگے بڑھاتے رہیے اس تاریخ تک جو تاریخ اس کی آخری بتائی گئی 28 جولائی۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اس کو قبولیت سے نواز دیجیے یا اللہ، قبولیت سے نواز دیجیے یا اللہ، قبولیت سے نواز دیجیے یا ارحم الراحمین، قبولیت سے نواز دیجیے یا اللہ۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، ملک میں امن نصیب فرما دیجیے، ملک میں امن نصیب فرما دیجیے، امن و سلامتی نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دیجیے یا اللہ، قرآن کریم سے ہم سب کو جوڑ دیجیے یا اللہ۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں یا اللہ، ہم کو قریب کر دیجیے یا اللہ، ہم کو قریب کر دیجیے یا اللہ۔ دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔